یعنی کہ اپنے قریبی ہی اسٹریس کی کاز ہوں، تو ہماری اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ کیا ہمیں بالکل خاموش رہنا چاہیے یا ہمیں ہم ان کی اصلاح بھی کر صاحب نے سکتے ہیں؟ فرمایا تم اپنی سیرت و کردار کو لوگوں لوگوں کے کے تابع مت رکھو کہ سبحان لوگ اللہ. تم سے اچھا کریں تو تم اچھا کرو اور لوگ برا کریں تو تم برا کرو. یہ ہے کہ یعنی آج جو رسول اللہ کو جاننے والے ہیں دشمن بھی ہیں، وہ بھی اعتراف کرتے ہیں. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے ایک کتاب لکھی دی 100، امریکہ سے وہ کتاب چھپی ہے. مائیکل ہارٹ سائنٹسٹ بھی ہیں اور کرسچن ہیں. مائیکل ہارٹ نے دنیا کے 100 بڑے انسانوں میں سے نمبر 1 پہ محمد رسول اللہ کو رکھا. مجھے یہ بتائیے آج ہمارے مسلمانوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو نمبر 1 پہ اپنے دل میں محمد رسول اللہ کو رکھتے ہوں؟ بیکاز کیونکہ جانتے نہیں. آپ کہتی ہیں نا کہ نو محمد، جی، لو محمد اینڈ فالو فالو محمد محمد. صلی اللہ علیہ جی، وسلم. آپ جانو گے تو محبت ہوگی نا. جب آپ کسی کو جانتے نہیں ہیں تو آپ اس کو محبت نہیں کر سکتے. جب آپ محبت نہیں کر سکتے تو فالو کیسے کریں گے؟ اور ہماری تو والی یوتھ کا مسئلہ یہ ہے کہ کیوں فالو کریں تو کیوں کریں؟ تو دا ریزن از کہ جب نو ہی نہیں ہے، جب جانتے نہیں ہیں تو پھر لو اور فالو تو بعد میں آئے گا. جی نیکسٹ کوشچن لے لیتے ہیں. جی آپ اس بات کو فیل کر سکتے ہیں کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ کس چیلنج اور کس طرح کی تکلیف میں مبتلا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کر دے. آمین. اور ہمیں دعا کرنی چاہیے اپنے بچوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں یہ سمجھ نصیب کرے. نیچرلی پیرنٹس نے اپنے رسول سے متعارف نہیں کروایا. کاش ماؤں نے لوریاں دی ہوتی محمد رسول اللہ کے الفاظ میں، اور کاش رات سونے سے پہلے سٹوریاں سنائی ہوتی تو آج ہماری جنریشن کے یہ مسائل نہ ہوتے. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام آمنہ عابد ہے. میرا سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں وہ کون سے اہم مائل سٹونز ہیں یا نکات ہیں جن پر عمل کر کے ہم سٹریس کے بغیر زندگی گزار سکتے ہیں؟ مطلب شارٹ کٹ فوراً جب آپ جی کو جی ہوتے ہیں نا تو کون سے مطلب 6 ہیکس ہیں سٹریس فری لائف گزارنے کے لیے. سب سے پہلی چیز اسٹے کنیکٹڈ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ رہنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر اتنی بڑی چیز ہے نا. اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کو ہر موقع پہ. مثال کے طور پر کام شروع کرنا بسم اللہ، آپ نے کام کو کمپلیٹ کرنا الحمدللہ، کام شروع کرنا انشاءاللہ سبحان اللہ. مسلمان کی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اتنی ہی اہم ہونی چاہیے. ذکر کی وجہ سے ایک انسان کے دل کو یہ یقین آ جاتا ہے میں نہیں میرا رب بڑا ہے، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے پہ راضی ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ذکر انسان کو ایک ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹ کی طرف لے جاتا ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو. تو یہ جو میموری ہے نا، آپ کے موبائل کے لیے میموری میٹر نہیں کرتی، آپ کی آپ کی ڈیوائسز کے لیے، گیجٹس کے لیے میموری میٹر کرتی ہے. تو ایک مسلمان کا جو میموری کارڈ ہے نا، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ماں سوا کسی اور کا حق نہیں ہے. یہ دل کی بستی جو ہے نا، یہ اس خدا کی بستی ہے. اس دل کی بستی پر اسی کا حق ہے کہ وہ سب سے زیادہ جگہ پائے، اور یہ ذکر اس کا ایک طریقہ ہے. دوسرا ہے دعا، کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی ہر بات کہنے کے قابل ہوں. اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو سکھاتے تھے تو ان کے سکھانے میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. آپ نے فرمایا تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو. جسٹ امیجن کہ آپ اپنے چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہنے کے قابل. ماؤں کا یہ فرض بنتا ہے اپنے بچوں کو سکھائیں، گھر میں نماز کے کارنر بنائیں، ایسی جگہ جہاں پہ بچے بیٹھ کے اپنے رب سے بات کر سکیں. گو کہ وہ اپنے بستر پر بھی کر سکتے ہیں، وہ اٹھتے بیٹھتے کھڑے ہوتے ہر جگہ پر یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ خصوصی طور پر جہاں کسی کو کوئی ایسا گوشہ ملے جہاں دل کی بات کی جا سکتی ہو. دوسری بہت بڑی چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے وقت سے لے کے
جاگنے تک ایک دعاؤں کا حلقہ ہے، پھر جاگنے سے لے کے رات سونے تک مختلف اوقات کی دعائیں ہیں. دعاؤں بھری زندگی رسول اللہ نے گزاری تھی. دعا کا مطلب کیا ہے؟ ہستی پتہ چلتی ہے نا کہ ہماری حقیقت کیا ہے، کہ وہ دینے والا ہے اور ہم لینے والے ہیں. ورنہ تو انسان اپنے آپ کو اتنی بڑی چیز سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے میں تو کسی کے سامنے یعنی اپنی بات کہہ ہی نہیں سکتا، اور اپنا یعنی میں کسی سے کیوں کہوں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے. ہر ایک چیز جو میں اس وقت بول رہی ہوں یہ اپنے پیچھے پوری فلسفیز ہیں، لیکن چونکہ آپ نے پریکٹیکل ٹپس کہے ہیں تو میں ان چیزوں کی طرف آنا چاہتی ہوں. تیسری چیز جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا ہے، اس کی رضا پہ راضی رہنا. یہ سب سے بڑا ٹپ ہے کہ اللہ کے کریشن پلان پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہا، چونکہ وہ سب سے زیادہ انسان کو جاننے والا ہے، اس نے انسان کو ڈیزائن کیا، جو کچھ اس نے کہا وہی حق ہے. ہمارے لیے سب سے بہترین چیز وہی ہے. اب دیکھیے کہ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر کے نسخے پہ آپ عمل کرنا چاہتے ہیں. آپ اسی طرح سے اپنے زندگی میں جہاں جہاں بھی آپ کا لنک ہے آپ اسی اعتبار سے وہاں سے گائیڈ لائن لیتے ہیں. سب کی گائیڈ لائن پہ عمل کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی گائیڈ لائن پہ عمل نہیں کریں گے، یا اس نے ہمارے بارے میں جو سوچا نہیں. بندے کو سمجھ آتی جس وقت کوئی بیمار ہو جاتا ہے، اچانک کسی کو کینسر ہو گیا، اب اس کے لیے اتنا بڑا سیٹ بیک اسے سمجھ ہی نہیں آتی. وائی می جو ہے نا، اگر آپ اسے سرچ کریں نا گوگل پہ تو آپ کو پتا چلے گا یعنی ایک ڈاؤٹس کی دنیا ہے. وائی می، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ یہ ایک مومنانہ طرز فکر نہیں ہے، ایمان کا یہ تقاضا نہیں ہے. ایمان تو یہ کہتا ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے اب کیا کرنا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کر دیا، اب مجھے اس موقع پہ کیا کرنا ہے. جس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے وہ دیکھے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا کیا تھا. تو اللہ کی رضا. اور چوتھا ہیک ہے توکل. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب تیسری وحی نازل کی تھی تو یہ حکم دیا تھا رسول اللہ کو فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، اللہ کو اپنا وکیل بنا لو، اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو. آپ کو کوئی غم لاحق ہوا اللہ کے حوالے، آپ پر کوئی مصیبت آئی آپ اللہ سے بات کرو، اللہ تعالیٰ سے کہہ دو، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ٹرسٹ کر لو. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے سوشل لائف کے حوالے سے 2 ہیکس ہیں. سوشل لائف میں آپ یہ دیکھیں کہ سمپل لیونگ، ہائی تھنکنگ، سادگی بہت بڑی بات ہے. آپ برانڈز کے پیچھے بھاگیں گے، آپ کی جوتی کیسی ہو، آپ کے کپڑے کیسے ہوں، آپ لوگوں کو ناپتے ہیں ان کے کپڑوں سے، ان کے جوتوں سے، ان کے بیگ سے، ان کے کھانے پینے سے، رہنے سہنے سے، ان کے گھر، ان کے برتاؤ، اور آپ اسی لحاظ سے لوگوں کو اگر رینک کریں تو نیچرلی سٹریس سے کبھی نہیں نکل سکتے. آپ کو ریالٹی نظر ہی نہیں آئے گی، آپ ایک فیک ورلڈ میں جیتے ہیں. پھر تو سادگی بہت بڑی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان اس دنیا میں بہت بڑا ریولوشن لا سکتا ہے. اور چھٹا ہیک ہے خدمت، جو اللہ کے رسول نے اپنائی، حضرت خدیجہ نے جس کی گواہی دی. سروس، ہیومینٹی کو سرو کریں، اپنے جیسوں کو، اپنے گھر کے بڑوں کو. مجھے اتنی خوشی ہوئی لاسٹ ٹائم میری ٹین ایجرز سے ملاقات ہوئی، میں حیران ہوں ان ماؤں پہ جنہوں نے بچوں کو اتنی پیاری اتنی اچھی تربیت کی. ایک بچے نے کہا کہ میرے ماموں وغیرہ باہر چلے گئے تو ہم نانا نانی کو اپنے پاس لے آئے ہیں. ہمارے دادا دادی بھی ہوتے ہیں اور دادا کے شاید بھائی بھی، تو میں اپنا ٹائم موبائل پہ سپینڈ کرنے کی بجائے زیادہ ٹائم ایسا ہے جو میں اپنے بزرگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں. تو یہ خدمت ہے نا، کیئر ہے، سروس ہے. کیونکہ جس وقت کسی کو آپ کا وقت چاہیے اس وقت آپ اسے دنیا کا جو مرضی لا دیں، اگر آپ وقت نہیں دے سکتے تو اسے کچھ چیزیں فائدہ نہیں دے سکتے. جس والد کو یا والدہ کو یا نانا نانی کو آپ کا ٹچ چاہیے، آپ کی اسمائل چاہیے، آپ کی گفتگو چاہیے، تو یہ بہت بڑی یعنی آپ اپنے سٹریس سے اور اپنے اس چین کو بریک کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں جو سوچوں کی ایک لامتناہی چین ہے. اسی طرح لوگوں کے ہمدرد بننے سے، سیکریفائسز سے، آپ جو ہے وہ لوگوں کی کوئی بیمار ہے، کوئی کسی کو جو ہے وہ
کاؤنسلنگ چاہیے, کسی کو کسی اور اعتبار سے ہیلپ چاہیے, جب آپ لوگوں کی ہیلپ پہ ہوتے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی ہیلپ پہ ہوتا. الحمدللہ 6 بڑی چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں نظر آتی ہیں, جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چینز بھی بریک ہوئی تھیں اور جس کی وجہ سے آپ نے ایک پرسکون زندگی گزاری. ایسا تو نہیں ہے کہ غم آپ کو نہیں دیے گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں خاص طور پر رضا کی بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہم نے تمہیں غم پر غم دیے. یہ غزوہ احد پر تبصرہ ہے. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ, تاکہ تم اپنے جانے والی چیزوں پر غم نہ کرو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھایا کہ کس طرح سے غم سے کیسے بچنا ہے, کس طرح سٹریس سے بچنا ہے. اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کرنے والا کامیاب ہے. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. رسول اللہ 7 بار صبح کے وقت 7 بار رات کے وقت پڑھتے تھے. تو آپ جیسے صبح شام کے اذکار ہیں, جیسے رات کو سونے سے پہلے کے اذکار ہیں, جاگنے کے بعد کے اذکار ہیں, کھانے سے پہلے, کام کرتے ہوئے, یہ چیزیں آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ بھی کر دیتی ہیں, اس کی تقدیر پہ راضی بھی کر دیتی ہیں. کہ آپ جب کہتے ہو کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے لیکن میرا رب میرے لیے کبھی برا نہیں چاہ سکتا, ضرور اس کے فیصلے میں خیر ہے. تو آپ اگر اپنے اندر دیکھیں تو آج کی دنیا نے اتنے ڈاؤٹس بھر دیے ہیں نا اندر کہ اللہ کے فیصلے پر مطمئن ہونے کو دل نہیں کرتا, کیونکہ اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں اپنی عقل کو اور اپنی چاہت کو اور اپنی مرضی کو زیادہ بڑا سمجھتے ہیں. تو یہ 6 چیزیں اگر آپ اختیار کریں تو آپ ایزیلی اس وشیس سرکل سے باہر آ سکتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانی سے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. جی نیکسٹ کوشچن. السلام علیکم, میرا نام ام سلمہ ہے. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں ہی آپ سے سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ اگر اپنے یعنی کہ اپنے قریبی ہی اسٹریس کی کاز ہوں تو ہماری اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ کیا ہمیں بالکل خاموش رہنا چاہیے یا ہم ان کی اصلاح بھی کر سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر کیا کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح زندگی گزارتے تھے, میں اس کی اگزامپل آپ کے سامنے رکھتی ہوں. آپ کے نیکسٹ ڈور نیبر ہیں, آپ کے چچا, آپ کی 2 بیٹیوں کا نکاح ان کے بیٹوں سے ہوا, دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوا دی, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دشمنی ہوئی تو نیچرلی اس دشمنی میں یہ کام بھی ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب کھانا کم بنتا تھا, لیکن جب بنتا تھا تو ابو لہب کے گھر سے کوڑا آتا اور آپ کی ہنڈیاں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اصلاح کی؟ صرف ایک دفعہ ہمیں تذکرہ ملتا ہے کہ آپ نے ابو لہب سے کہا تھا, ابو لہب تم کتنے برے ہمسائے ہو. دیٹس اٹ. تو آپ سوچیں, ام جمیل تھی جو ہر روز جنگل سے لکڑیاں چن کے لاتی تھی کہ میں جب محمد کے بچے باہر آئیں گے تو میں دروازے پہ رکھوں گی, چیخوں سے مجھے سکون ملے گا. ایسی دشمنی آپ اپنے رشتہ داروں سے نکال کے دکھائیں کہ وہ جب جھاڑیاں اور بہت ساری چیزیں لا کے رکھتی تھی ایوری ڈے. اب اس کے گلے میں بہت خوبصورت عورت تھی, اس کے گلے میں ایک بڑی پیاری چین پڑی رہتی تھی, کہتی تھی میں اپنا ہار بیچ کے محمد کی دشمنی میں لگاؤں گی کہ میں ایسا کام کروں گی جس سے محمد کو تکلیف پہنچے, محمد کے مشن کو جو ہے وہ نقصان پہنچے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا؟ درہ ابو لہب کی بیٹی تھی جو آپ کی بیٹیوں کے ساتھ جن کی دوستی تھی, اور آپ سوچیں یہ نند بھابی بھی تھی. تو آپ کی بیٹیوں نے اپنے آپ کو یعنی ایک مائنڈ سیٹ, اس مائنڈ سیٹ میں نہیں رکھا جو انتقامی مائنڈ سیٹ ہوتا. درہ جو ہے وہ ان کے آپس میں میل جول پھر بھی جاری رہا, اور نیبرز کے درمیان یہ میل جول رہتا ہی ہے تقریباً, اور یہ تو ظاہر ہے کہ رشتہ دار بھی تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے چلے گئے تو درہ ایک روز اپنی ماں سے کہتی, کیونکہ ابو لہب نے اسے زنجیروں سے باندھ دیا تھا, ماں کہتی ہے وہی ام جمیل ہے, وہی عورت ہے جو انہی بچیوں کے لیے جھاڑیاں بچھایا کرتی تھی. اپنی ماں سے کہتی ہے کہ مجھے جانے دو ماں, مجھے جانے دو. ماں کہتی ہے بیٹا تیرا باپ بڑا ظالم ہے,
میں کیسے تجھے جانے دوں؟ تو بیٹی کہتی ہے ماں تجھے پتہ نہیں محمد کتنے سچے انسان ہیں، ماں تجھے پتہ نہیں ہے ان پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، ماں کبھی یہ تو جان لو وہ کیسی باتیں کرتے ہیں، ان کی ایک ایک بات ہمارے نفع کے لیے۔ اس نے اتنی دعوت دی کہ ماں نے زنجیریں جو ہیں وہ تھوڑا ڈھیلی کر دی اور درہ مدینہ چلی گئی۔ تو ایسا طرز عمل اختیار کر لیں۔ رسول اللہ کی سیرت سے تو ہمیں یہی ملتا ہے کہ آپ اپنی جانب سے حسن سلوک جاری رکھیں اور اپنے مائنڈ سیٹ کو بچا کے رکھیں، سوچیں نہیں۔ ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم متاثرہ ذہن بن جاتے ہیں، جو دوسرا چاہتا ہے، یعنی آپ کی اپنی آئیڈینٹی ہے نا، اپنی لائف ہے، آپ کیوں اس کے ذہن سے سوچ رہے ہیں وہ اس وقت یہ سوچ رہا ہوگا، یہ کر رہا ہوگا، اس نے ایسا کیوں کیا اور میرے ساتھ یہ ایسا سلوک کیوں ہوا؟ اور پھر آپ سیلف پٹی کا شکار بھی رہتے ہیں تو سیلف کہ پٹی سارے کا ظلم شکار آپ ہی کے ساتھ جی ہو رہے ہیں۔ جی۔ آج میں ایک نیولی میرڈ لڑکی سے ملی تو اس کو میں یہی بتا رہی تھی کہ اچھی خاصی انٹیلیجنٹ، لیکن میں اسے بات کر رہی تھی، تھوڑی دیر بعد ساس اس طرح سے سوچتی ہیں، ہسبینڈ ایسے سوچتے ہیں، ساتھ ایسے سوچتی ہیں، ہسبینڈ ایسے سوچتے ہیں۔ میں نے کہا تم کیسے سوچتی ہو، یہ کیوں نہیں سوچتی ہو؟ کہ اس سوچ سے باہر آ جاؤ۔ کوئی کچھ بھی سوچتا ہے، آپ کا کیا طرز عمل ہے، آپ اپنی زندگی میں کتنے پروگریسو پروڈکٹیو ہیں، یعنی آپ اپنی زندگی ختم کر رہے ہیں اس بات پہ کہ کون کیا سوچتا ہے۔ اور سادہ لفظوں میں ایک آخری بات ہم نے فرمایا، تم اپنی سیرت و کردار کو لوگوں کے تابع مت رکھو کہ لوگ تم سے اچھا کریں تو تم اچھا کرو اور لوگ برا کریں تو تم برا کرو۔ آپ اپنی سیرت و کردار کو ایک طریقے کا پابند رکھو، لوگ تم سے اچھا کریں تم اچھا کرو، لیکن لوگ برا کریں تو تم ان کے ساتھ برا نہ کرو۔ تو بڑا سادہ سا اصول ہے کہ لوگ اگر برا کرتے ہیں تو آپ ان کو ریسپانس میں ویسے برا نہ کریں۔ ہاں، چھٹا پارے کی پہلی آیت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم، اللہ تعالیٰ بدگوئی پر بات کرنے کو پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا گیا۔ کہ اگر کسی کو ایسی کیفیت پیدا ہو گئی تو اپنے بارے میں پھر مدد مانگ سکتی ہے اپنے ریلیٹیو سے یا کسی، لیکن ایک لڑکی نے ساری زندگی سیکھا یہ وہ ہر وقت ہی مدد مانگتی رہتی ہے، ہر وقت اس کے یعنی اس کے اندر کبھی کوئی پازیٹیوٹی آتی ہی نہیں ہے۔ تو اس چیز سے نکلنا چاہیے کیونکہ ہمارے رسول نے ہمیں پازیٹیوٹی سکھائی ہے۔ آپ سوچیں طائف میں لوگوں نے پتھر مارے اور آپ اگر چاہتے تو لوگ تباہ ہو سکتے تھے، لیکن آپ نے کہا ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی توحید کے قائل ہوں۔ اصل بات یہ کہ مشنری نہیں ہے آج کا مسلمان، وہ ایسا نہیں ہے کہ انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ پیغام دوسروں تک پہنچانا، اور وہ یہ کہ جو اخلاق آپ کا تھا وہ بچوں کو سکھانا ہو، بڑوں کو سکھانا ہو۔ تو اگر مشن کے بغیر زندگی گزاریں گے تو وہ تو جانوروں والی زندگی ہے، اینیمل لائک، کہ یہ صرف اتنی زندگی کھانا پینا جینا۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کتا نہیں کھاتا ہے، بلی نہیں کھاتی، شیر نہیں کھاتا یا پرندے نہیں کھاتے، کون نہیں کھاتا؟ کھانا پینا جینا ہی تو زندگی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو کس مقصد کے لیے بھیجا تھا؟ رسول اللہ نے فرمایا انما بعثت لاتم مکارم الاخلاق، مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ تو اپنا مقام سمجھیں کہ ہمارا مقام کیا ہے، ہم نے خود بھی سیکھنا ہے اور دوسروں کو بھی سکھانا ہے، اور ویسے زندگی گزارنی جیسے رسول اللہ نے گزاری۔ اللہ آپ کو بہت برکت دے۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔ میڈم میں نے آپ کی بات سے جو سمجھا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ نہ صرف ہمیں دوسرے کی اصلاح کرنے سے پہلے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ایگزیکٹلی، وہ زیادہ بہتر ہے، اس پہ بھی امپیکٹ جائے گا اور ہماری بھی لائف پازیٹیو سوچنے سے یعنی اسٹریس فری ہوگی۔ جی جزاک بارک اللہ اللہ۔ جزاک اللہ۔ آپ کی بس آواز ہی